بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ہال سے باہر جاتے ہوئے بھارتی نیوز چینل کے صحافی نے سرحد پار دہشت گردی سے متعلق سوال کیا، جس پر وزیر اعظم جاتے ہوئے رک گئے اور ترکی و ترکی جواب دیا۔ کہا، ہم بھارت کی جانب سے کی جانے والی سرحد پار دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بے ساختہ جواب پر قہقہے لگ گئے۔ عالمی فورم پر بھارت کی سکی، سوال پوچھنے والا بھارتی صحافی خود خبر بن گیا۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران مسلم ممالک نے بائیکاٹ کر دیا۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک کے رہنما ہال سے باہر چلے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران ہال خالی، نتنیاہو خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی حماس، حزب اللہ، ایران اور حوثیوں کو قتل کی کھلی دھمکیاں۔ حماس سے کہتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دو، تمام یرغمالیہ رہا کرو گے تو زندہ رہو گے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ پاکستان نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایک آزاد فلسطینی ریاست اور القدس اس کا دارالحکومت ہو۔ فلسطین اسرائیل کے تسلط میں نہیں رہ سکتا۔ فلسطین کو فوری طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ غزہ میں جنگ بندی ہوئی تو کریڈٹ ٹرمپ کو جائے گا۔ ہم یوکرین جنگ کا بھی پرامن حل چاہتے ہیں۔ کشمیری عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک دن کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دوں گا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، صدر ٹرمپ کا دو ٹوک موقف، کہا اب بہت ہو چکا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا نتنیاہو سے مغربی کنارے کے معاملے پر رابطہ۔ ٹرمپ نے عرب رہنماؤں کو بھی انضمام کی مخالفت کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر کنٹرول چاہتی ہے۔ فلسطین میں آج بھی اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ معصوم فلسطینی شہری ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر فلسطین کا معاملہ بھرپور انداز میں اٹھا رہا ہے۔ کئی یورپی ممالک نے اب فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل کے ظلم پر کئی ممالک جو خاموش تھے وہ اب بولنے لگے۔ تمام مسلمان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ 2025 کامیابیوں سے بھرپور سال ہے۔ ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات پر بیان۔ کہا، بھارت پر فتح، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت ہوئی۔ ایشیا کپ ٹی20 کے سپر 4 مرحلے کے آخری میچ میں سری لنکا کا بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ۔ ابھیشیک شرما 61، سوریہ کمار یادو 14، شبھمن گل 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ بھارت نے سری لنکا کے خلاف پلینگ 11 میں 2 تبدیلیاں کی۔ فاسٹ بالر جسپریت بمراہ اور شیوم دوبے کی جگہ ارشدیپ سنگھ اور ہرشیت رانا کو پلینگ 11 میں شامل کیا۔ سری لنکن ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی، کروناتنے کی جگہ جینت لیانگے کو شامل کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہونے لگے۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,62,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی سطح عبور کرنے پر اظہار مسرت۔ کہا، کاروباری برادری اور حکومتی محنت سے اسٹاک ایکسچینج میں بلندیوں کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ سندھ کابینہ میں اہم تبدیلیاں، محکمہ جات کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے۔ ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سعید غنی سے بلدیات کا محکمہ واپس لے کر محنت اور سوشل پروٹیکشن کا قلمدان سونپ دیا۔ جام خان شورو کو محکمہ آبپاشی کے ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا محکمہ مل گیا۔ مخدوم محبوب الزماں سے محکمہ بحال واپس لے کر خوراک کا محکمہ سپرد کر دیا گیا۔
گردشی قرضہ پاکستان کے لیے وبال جان ہے. گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے دن رات کوششیں کیں. پی ٹی آئی دور میں گردشی قرضے میں ریکارڈ اضافہ ہوا. وزیر توانائی اویس فغاری کی گفتگو. کہا ہماری حکومت گردشی قرضے میں 1000 ارب کی کمی لائی. آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے اربوں روپے کی بچت کی. 6 سال کے اندر قرضے کا نام و نشان نہیں رہے گا. توانائی کے شعبے میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صدارت میں پیپلز لائرز فورمز کا اجلاس. بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آئندہ انتخابات پر گفتگو. پی ایل ایف کے وفد نے بلاول بھٹو زرداری کو ملک بھر میں ہونے والی بار کونسلز کے انتخابات کے حوالے سے بریفنگ دی. بلاول بھٹو نے ہدایت دی انتخابات کے حوالے سے ملک بھر میں وکلا سے بھرپور رابطے کیے جائیں. جعلی امیدواروں کی کامیابی کے لیے منظم مہم چلائی جائے. بلاول بھٹو زرداری نے کل کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جس میں گندم کی کاشت کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کرنے کی بات شامل ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بلاول بھٹو کی حکومت کی پالیسی کا بنیادی مقصد کسانوں کو ہر ممکن سہولت دینا، زرعی شعبے کو مضبوط بنانا ہے. گندم کی کاشت کے لیے دی جانے والی یہ سہولیات وقت کی اہم ضرورت ہے. سیلاب متاثرین کو ریلیف دینا سیاست سے زیادہ اہم ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کو فوری مدد فراہم کی جا سکتی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی گجرانوالہ آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ 10 لاکھ روپے فی خاندان دیتی ہیں تو یہ خوش آئند ہے. مکانات اور مویشیوں کے نقصانات کے پیش نظر 20 لاکھ روپے بھی ناکافی ہوں گے. نقصانات کا ازالہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات کے حل کے لیے کوشاں ہے. یہ جلسہ کرنے کا موقع نہیں، جلسوں سے بانی پی ٹی آئی آزاد نہیں ہوں گے. گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلسہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر بوجھ ہے. جلسے کے لیے لوگوں کو کرائے پر لایا جائے گا. وزیر اعلیٰ علی امین واضح پالیسی دیں، اداروں کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ. ایک بندہ ایک بیان دیتا ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سائبر کرائم نوٹسز کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا. 6 صحافیوں کو جاری کیے گئے نوٹسز پر عدالت نے تفتیشی افسر کو 14 اکتوبر کو طلب کر دیا. ریمارکس دیے کہ این سی سی آئی اے نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ اس قانون کے تحت نوٹسز جاری ہوئے. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری اشفاق سمیت دیگر صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے. چیف جسٹس کا یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر اظہار برہمی. عدالت نے تفتیشی افسر کو شکایت کی کاپی اور مکمل ریکارڈ آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دے دیا. سندھ ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق 7 درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیں. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. کہا گیا کہ درخواست گزار وکلا نے دلائل دینے سے انکار کیا اور کمرہ عدالت چھوڑ دیا، جس سے ان کا رویہ عدم دلچسپی ظاہر کرتا ہے. عدالت نے جسٹس طارق محمود کی درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی. لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ اور دیگر کے خلاف قتل، اقدام قتل سمیت 4 مقدمات کی سماعت. عدالت نے ملزم ملا نثار کی 4 مقدمات میں درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے 4 مقدمات میں ملا نثار کی ضمانت منظور کر لی. ملزم کو فی مقدمہ 50,000 روپے کی مچلگے جمع کرانے کا حکم دے دیا. مقدمات میں لیاری گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ، ذاکر ڈاڈا، شاہد MC بھی نامزد ہیں. ایف آئی اے میں کرپشن اور ناقص تفتیش میں ملوث خاتون سمیت 5 افسران کو سزائیں. 4 افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا، جبکہ خاتون افسر کے عہدے کی تنزلی کر کے انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر بنا دیا گیا. کارروائیاں اسلام آباد، کراچی اور لاہور زون میں کی گئیں. ڈی جی ایف آئی اے کے کہنا ہے کہ ایف آئی اے میں کرپشن، غفلت اور ناقص تفتیش کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں. ادارے کو کالی بھیڑوں سے پاک کرنا ہے. پنجاب کے میڈیکل کالجز کے لیے داخلہ پالیسی منظور. MD کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار.
اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ساہیوال کے کارڈک مرکز میں سرجری کے آغاز کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف میڈیکل سٹی کے جلد قیام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد بلوچستان میں اور پختونخوا میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں گفتگو، کہا بھارت میں دہشت گرد گروہوں کی مالی مدد کو نہیں چھپاتا، یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھ رہا ہے۔ سیلاب سے پنجاب اور پختونخوا میں تاریخی نقصان ہوا، وفاق پر تنقید نہیں کر رہا، درخواست کر رہا ہوں سیلاب متاثرین کے لیے عالمی سطح پر بات کریں۔ پتہ تھا ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری کر لی گئی ہے، وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا الزام، کہا شب خون مارنے کے ارادوں کو دیکھتے ہم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، پیپلز پارٹی اس کرب نظام میں جماعت اسلامی کے ساتھ پارٹنر ہے۔ جماعت اسلامی نے قبضہ میئر کو لانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ مینڈیٹ پر شب خون مارنے میں برابر کی شریک ہے۔ کراچی میں کانگو وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ 28 سالہ مریض کو تیز بخار اور پیٹ میں تکلیف کی شکایت پر داخل کیا گیا، مگر علاج کے دوران انتقال کر گیا۔ اسپتال حکام کے مطابق کانگو میں مبتلا شخص پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے۔ مریض کو 2 روز پہلے جن اسپتال لایا گیا۔ انتقال کر جانے والے مریض میں صبح کانگو کی تصدیق ہوئی تھی۔ گورنر بلوچستان کے رہائش گاہ کے باہر فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر رہائش گاہ کے باہر پولیس اہلکار بھی موجود تھے، جبکہ گورنر بلوچستان سے کچھ طلبہ ملنے آئے تھے۔ اس موقع پر پولیس اہلکار اور طلبہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں 3 طلبہ اور 2 پولیس اہلکار شامل ہیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال جوب منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی۔ پختونخوا کے ضلع ٹانک میں ان کمیٹی کے صدر کو قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ پختونخوا میں پیش آیا، جہاں رات گئے مسلح افراد نے ان کمیٹی کے گھر پر فائرنگ کر دی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے فائرنگ کے نتیجے میں ان کمیٹی کے صدر صلاح الدین جاں بحق، ان کے بھائی زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، ملزمان کی تلاش جاری۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں بھارتی فورسز کے خلاف جاری احتجاج میں مظاہرین کو شہید کرنے پر دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر گہری نظر ہے، لیہ میں رہنما ہونے والے بھارت کی جانب سے غیر قانونی واقعات تشویشناک ہے۔ احتجاج دبانے کے لیے بھارتی فورسز کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ یہ واقعہ بھارت کے آہنی رویے کی ایک اور مثال ہے۔ بھارت میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت و عقیدت رکھنا جرم بن گیا۔ آئی لو محمد پر ریاست اتر پردیش میں پولیس مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی شہر کانپور میں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے جلوس میں انتہا پسند ہندوؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، 20 مسلمانوں پر مقدمہ درج کر لیا۔ اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں بھی پولیس کی جمعے کے نماز کے بعد ہونے والی ریلی پر لاٹھی چارج، کئی مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ بھوپال اور ممبئی سمیت بھارت کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئی، جن میں بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے دوستی کے گن گانے والے مودی کو ایک اور دھچکا۔ امریکی صدر نے غیر ملکی دوا ساز کمپنیز پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ زیادہ تر ادویات بھارت سے درآمد کرتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر سے فارماسیوٹیکل کمپنیز اپنے پیداواری یونٹس امریکہ منتقل کرنے کا فیصلہ کریں۔ امریکہ میں پلانٹ نہ لگانے والی کمپنیز پر 100% ٹیرف عائد ہوگا۔ شاہین شاہ آفریدی T20 میں سب سے زیادہ پلیئر آف دی میچ جیتنے والے فاسٹ بالر بن گئے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف شاہین شاہ آفریدی نے 17 رنز کے بدلے 3 وکٹیں لیں اور 2 چھکوں کی مدد سے 19 رنز بنائے۔ آفریدی کو شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔
T20 میں شاہین آفریدی کا یہ 10واں مین آف دی میچ تھا۔